علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ امام حسن کے پاس آ گئے، آپ بتائیے، کیا بتائیے کہ انسان پر نسیان کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بات کرتے کرتے کہتے ہیں ارے وہ کیا نام تھا ان کا، وہ جو ملے تھے کربلا میں، کیا نام تھا؟ آپ سامنے والے سے سوال کر رہے ہیں، اگر دونوں اس وقت ساتھ ملے تھے، ایسا ہوتا ہے کہ پورا واقعہ تو پڑھ دیا، نام بھول گئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ یا نام یاد، واقعہ بھول گئے، کچھ یاد کچھ بھول گئے۔ سوال کیا جناب خضر نے کہ بتائیے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا اگر درود آل محمد پڑھ کر بات شروع کریں تو درود آل محمد کی برکت سے خدا قلب کو نورانی کر دیتا ہے، اور جب قلب نورانی ہو جائے تو پھر یادداشت قوی ہو جاتی ہے۔ بہترین نسخہ ہے یادداشت کو مضبوط بنانے کا کہ جب بھی کبھی کہیں بات کرنے کا موقع ہو تو غور کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، کوئی عیب نہیں ہے۔ سامنے والا آپ کو جو چاہے سمجھے، زور سے نہ پڑھیے۔ اگر باہر والے سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے بولے مسلمان کہیں اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد والے محمد، ڈر لگتا ہے۔ یار آپ یہاں تو پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو سے پڑھ سکتے ہیں، مشکل نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ کے بعد پڑھیں درود آل محمد۔ پھر اگر زیادہ بھولنے کا مسئلہ ہو تو اپنی پیشانی پر اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھیں اور خدا سے کہیں درود پڑھنے کے بعد خدایا جو شیطان نے بھلا دیا یاد دلا دے۔ کیا مطلب؟ بھول شیطان کی طرف سے ہے، نسیان شیطان کی طرف سے، حافظہ خدا کی طرف سے۔ یاد رکھنا نبی 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 یہ خدا ہیں، تو نسیان سے منسوب نہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ آیت تو کہہ رہی ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے محمد کبھی نہیں بھولو گے۔ مسلمان کہتا ہے بھول جاتے تھے۔ یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ اگر آپ صلح حسن نامی کتاب پڑھیں گے شیخ راضی آل یاسین کی، اس کا مقدمہ خاص پڑھیے گا جس میں حاشیے کے اعتبار سے بہت تفصیل سے بات کی گئی ہے، تو شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پیغمبر کے ساتھ ایسا مسئلہ کیوں منسوب کیا گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ علاج آ گیا۔ لو کان العقل رجلا لکان الحسن۔ اچھا بات یہاں کی آ گئی، اب آئیے آج کی حد تک۔ تو اب رہا مسئلہ سر سے لے کر آئیے اگلا مسئلہ، اور یہ روایت ایک اموی شخص کے مسئلے کے حوالے سے۔ سرکار سید الشہداء کی خدمت میں آپ کا چاہنے والا ایک اموی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کی خدمت میں آیا ہوا اور آ کر کہتا ہے مولا سے کہ مولا میں روز آنا چاہتا ہوں مگر بہت تکلیف ہے میری ٹانگوں میں، تو مجھ سے چلا نہیں جاتا، کیا کروں؟ اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں روز نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ خدا تمام ایسے مومنین کو جن کے لیے پرابلمز ہیں، خاص طور سے نیز کی، گھٹنے کی، یا بیک بون کی، یا مسئلہ نیچے بیٹھنے سے ہے، یا چلنے کا مسئلہ ہے، خدا ان کو شفائے کاملہ عطا کر دے۔ اس لیے کہ برحال وہ بھی کبھی ایسے ہی بیٹھتے اور اٹھتے تھے مولا کے نام۔ حضرت میثم تمار کے روزے پر جائیے اور جا کر اپنی نیز کے حوالے سے، اپنی بیک بون کے حوالے سے توسل کیجیے، شفا مل جاتی ہے۔ کہ حضرت میثم تمار کے ان مقامات سے اعضاء جدا کیے گئے تھے۔ خیر بات کہیں اور نکل جائے اپنا آپ کو روکتے ہوئے، امام کی خدمت میں اموی شخص مومن کا کہنا کہ میں آپ کے پاس روز نہیں آ سکتا، مجبور۔ امام فرماتے تم امام حسن کا تعویذ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یا تعویذ کا مطلب پہننے والا تعویذ نہیں ہے، تعویذ عربی میں استعمال ہوا پناہ حاصل کرنا۔ تم امام حسن کے تعویذ کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ پوچھا اس نے کہ امام حسن کا تعویذ کیا ہے؟ فرمایا سورہ فتح کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک، 7 آیتیں بسم اللہ کے علاوہ، جس کو مسئلہ ہو اس کے
قدموں کے حوالے سے، پیروں کے حوالے سے، ٹانگوں کے حوالے سے یقین کامل رکھے، روز پڑھے، مگر ایسے نہ پڑھے کہ جیسے امام حسن کو ادھار دیا ہوا۔ ادب چاہیے، توسل کا طریقہ چاہیے، کچھ ہدیہ درود ہو، کچھ ہدیہ سورہ قرآن ہو، پھر جھک کے امام کو سلام ہو، پھر سورہ فتح کی 7 آیتوں کی تلاوت ہو، پھر یقین کامل۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے